بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن اس پروگرام کے 17ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے۔ مجھے اگر محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مجھے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے چاروں مشن تھے، اس چاروں مشن میں حصہ لوں۔ کس طرح آپ تلاوت کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، قرآن کی آیات سناتے تھے، تو آج بھی جب آیات سنائی جائیں میں پورے شوق سے اس کو سنوں اور سمجھنے کی کوشش کروں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو اس سے اہم ہے، آپ قرآن کے ٹیچر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یعلمہم الکتاب، آپ معلم قرآن تھے، معلم کتاب تھے۔ آپ قیامت تک کے لیے رسول ہیں، رائٹ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ آپ قرآن کے ٹیچر بنا کر بھیجے گئے تھے، تو آج بھی اسٹوڈنٹ کس کو ہونا چاہیے؟ ہم سب کو ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یا آپ کہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے، اب کیا ہے؟ نہیں، تو کیا آپ کی رسالت ابھی قائم نہیں ہے؟ کیا آپ قیامت تک کے لیے رسول نہیں ہیں، آخری نبی نہیں ہیں؟ تو مجھ کو، ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ مجھ کو آپ کا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ اکثر کیا کہتے ہیں؟ میں بزی ہوں۔ اکثر لوگوں کو جب کہیں ہم کہ بھئی قرآن سمجھنا چاہیے، میں نہیں سمجھتا کہ بہت سے لوگ اختلاف کریں گے۔ سمجھنا چاہیے، بالکل سمجھنا چاہیے۔ ایک مہینے بعد آپ ان سے ملیں یا 2-3 ہفتے بعد پوچھیں بھئی آپ نے کہا تھا قرآن سمجھنا چاہیے، کچھ ہوا؟ کچھ شروع کیا آپ نے؟ تو یار کیا کروں، ذرا بزی ہو گیا۔ یہ سٹینڈرڈ جواب ہے۔ جب انسان بزی ہوتا ہے نا، جب انسان کہتا ہے میں بزی ہوں، تو مر نہیں جاتا، زندہ رہتا ہے، دوسرا کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی بیکار آدمی سے نہیں ملنا چاہتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بزی ہوں، یعنی میں ایسا کام کر رہا ہوں جو اس سے زیادہ اہم ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کا اسٹوڈنٹ بننے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بزی ہوں، پورا ہفتہ، پورا مہینہ، یعنی ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے میں وہ کام کر رہا ہوں جو قرآن پڑھنے سے زیادہ اہم ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ بننے سے زیادہ اہم ہے۔ کیا یہی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہی نسبت ہے ہماری کہ ہمارے پاس دن میں 15 منٹ بھی نہ نکلیں آپ کا اسٹوڈنٹ بننے کے لیے؟ یاد رکھیے، جب بھی ہم کہیں کہ میں بزی ہوں قرآن کے حوالے سے، تو اپنے رسول سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ معلم کتاب بنا کر بھیجے گئے، مبارک ہو، بٹ سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بزی ہوں۔ استغفر اللہ، زبان سے نہیں کہتے ہم، لیکن عمل سے وہی کہہ رہے ہیں کہ سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بزی ہوں، ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے میں وہ کام کر رہا ہوں جو اس سے زیادہ اہم ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کا اسٹوڈنٹ بننے کا۔ استغفر اللہ۔ تو کبھی بھی ہم کہیں گے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی بھی زبان پر یہ حرف نہ آئے کہ میں بزی ہوں جب قرآن سمجھنے کی، قرآن سیکھنے کی بات آئے، اس لیے کہ آپ معلم کتاب اور میں متعلم کتاب، میں اسٹوڈنٹ قرآن کا۔ یاد رکھیے اس کو پڑھتے ہوئے، میں کہوں گا اس کو بھی ہم جب اللہم صلی علی محمد پڑھیں ہم ہر نماز میں، تو ایک لمحے کے لیے آپ کے رولز کو یاد کریں، دعا کریں کہ اللہ مجھے سیکنڈز میں یا اس کے نماز کے بعد کہ اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹوڈنٹ یعنی قرآن کا اسٹوڈنٹ بننے کی توفیق دے۔ احتساب کریں، آج میں نے ٹائم دیا ہے نہیں دیا، پلان بنائیں، اس بات کی تبلیغ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی آپ تو قرآن کے ٹیچر بنا کر بھیجے گئے تھے، ہم سب لوگ اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے آپ سے، یہ سچی محبت ہے، صرف نعتیں پڑھنے سے ہی کام نہیں چلے گا، یہ سچی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، قرآن کے اسٹوڈنٹ بنیں، سمجھیں قرآن کو۔ تو پلان کریں اور تبلیغ کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے قاری عمران خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. انک حمید مجید. جزاکم اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ہم فعل کے مختلف صیغے سیکھ رہے تھے. ناظرین، ہم آپ سے یہ ضرور کہیں کہ اگر آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو ان گرامر کی مشقوں کو آپ ٹی پی آئی کے ذریعے سے کیجئے. ٹی پی آئی یعنی آپ سن رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب ہمارے ساتھ کہیے، بولیے اور حرکت بھی دیجئے. حرکت میں برکت ہے. پریکٹس کیجئے، اشارے کیجئے. اس سے انشاءاللہ آپ فعل کے عربی زبان کے مختلف صیغے آسانی سیکھ لیں گے. ہم نے شروع کیا تھا فعل سے. فعل، فعلوا، فعلت، فعلتم، فعلتو، فعلنا. یفعل، یفعلون، تفعل، تفعلون، افعل، نفعل. افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا. فاعل، مفعول، فعل. هو فعل، هي فعلت، هو يفعل، هي تفعل. ہم نے یہ کہا کہ عربی زبان میں مختلف ابواب ہیں فعل کے. پہلا باب فتح کا باب ہے. فتح کا نمونہ ہے. فتح ایسا ہی ہے جیسے فعلا. اس پر ہم نے فتح کا فعل سیکھا مختلف صیغوں کے ساتھ، اور جعل بھی سیکھا، اور فعل بھی اسی نمونے پر ہے. نصر دوسرا باب ہے. نصر، نصر، نصرت، نصرتم، نصرتو، نصرنا. ینصرو، او یہاں پر او کی آواز آ رہی ہے تیسرے لیٹر پر. ینصرو، ینصرو کے بعد فتح یفتحو تھا. نصر ینصرو، ینصرو او کی آواز جو ہے وہ تیسرے لیٹر پہ جو آ رہی ہے تیسرے حرف پر، وہ اس کا اثر جو ہے یہ ینصرو، ینصرون، تنصرو، تنصرون، انصرو، ننصرو، انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو، یہاں تک اس کا اثر ہوتا ہے. اس کے بعد ناصر ویسے ہی ہے جیسے فاتح، فاعل، مفعول، جاعل پہلا چیپٹر ہے ویسے ہی ہے. یہ بھی ویسے ہی ہے، مجعول اور جعل یا ناصر، منصور، نصر. تو او کا اثر جو ہے صرف مضارع میں تھا. یہاں پر ینصرو، ینصرون، تنصرو، تنصرون، انصرو، ننصرو، انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو. مضارع اور امر اور نہیں پر، آرڈر اور پروہیبیشن پر. اب ہم تیسرا باب کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ نصرہ کا جو نمونہ ہے سیکنڈ سٹائل، فتح پہلا ہے، نصرہ دوسرا سٹائل ہے. اس پر عربی زبان میں اور قرآن میں بہت افعال آئے ہیں، اور اس پر ہم نے پریکٹس بھی کافی افعال پر کی، جیسے نصرہ، خلقہ، ذکرہ، کفرہ، رزقہ، دخلہ، عبدہ. اب ہم تیسرے سٹائل پر آتے ہیں، وہ ہے ضربہ کا سٹائل. ضربہ یعنی مارا. اس میں بھی آوازوں کا او ای آوازوں کا فرق ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ویسا ہی ہے جیسے ہم نے فعلہ سیکھا. صرف او کی جگہ ای کی آواز نکالنا ہے یا آ کی جگہ. آوازیں بدلتی ہیں. کہاں بدلتی ہیں ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. ضربہ یعنی اس نے مارا. ترجمہ کیجئے پھر. ضربہ
ضربو مارا. ایکشن کے ساتھ پلیز, ایکشن کے ساتھ, حرکت کے ساتھ. حرکت میں برکت ہے, رائٹ. اور انشاءاللہ یہ ٹی پی آئی ہے, آپ کی بجلیاں جو ہے زیادہ چمکیں گی اگر آپ حرکت دیں گے, اور انشاءاللہ آپ جلدی سیکھیں گے. ضربا اس نے مارا, ضربو سب نے مارا, ضربتا ضربتم, ضربتو ضربنا. یضربو وہ مارتا ہے, دیکھیں یہاں پہ آواز کیا آئی, یضربو. فتح یفتح تھا, نصر ینصر تھا, او. ضربا یضربو. اب مجھے بتائیے آپ کہ یضربو بولنا آسان ہے, یضربو بولنا آسان ہے, یضربو بولنا آسان ہے؟ یضربو. عربوں نے اس کو ای کا یا باب ضربا کر دیا, اس کو یضربو کر دیا, بس سمپل ایکسپلینیشن ہے اس کا. یضربو وہ مارتا ہے. تب ای کا جو اثر ہے, یہ ای کا اثر مضارع پہ چلے گا. یضربو یضربون, تضربو تضربون, اضربو نضربو, اضرب اضربو, لا تضرب لا تضرب, یہاں تک مضارع امر اور نہیں. اس کے بعد ضارب مارنے والا ویسا ہی ہے جیسا فاتح تھا, جیسے ناصر تھا, یہ ویسا ہی ہے, ضارب مضروب ضرب. تو جو ای کی آواز ہے اس کا اثر یہیں پر ہے. یضربو یضربون, تضربو تضربون, اضربو اضربو, اضرب اضربو, لا تضرب لا تضرب, ختم. یہ ویسے ہی ہے جیسے فعل ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے انشاءاللہ, صرف او ای آ کا فرق ہے. ضربا قرآن کریم میں اپنی مختلف صورتوں میں 58 بار آیا ہے. ضربا یعنی مارا. ضربا مثلا یعنی مثال دی, مثال ماری نہیں, مثال ماری نہیں, مثال دی. ویسے ہماری زبان میں بھی ہم بعض وقت بعض علاقوں میں مارنے کو کرنے کے معنوں میں لیتے ہیں. فون مارنا, یہاں کی سلینگ میں فون مارنا نے فون کرنا, یا ہم کہیں گے ادبی اردو میں ڈینگے مارنا. اب وہ ڈینگے مارتا تو نہیں, یعنی ڈینگے بیان کرتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. تو ضربا یعنی مارنا, یہاں قرآن میں ضربا مثلا یعنی مثال بیان کرنا, مثال بیان کرنا. تو ہم ضربا اور ظلمہ, ظلمہ قرآن کریم میں 266 بار آیا ہے اپنی مختلف صورتوں میں. ان دو افعال کی 6-7 منٹ کے لیے پریکٹس کریں گے. شوق سے کیجئے, محبت سے کیجئے. 6-7 منٹ میں ہم اتنے فارم سیکھ رہے ہیں جو قرآن میں تقریباً 300 بار آئے. الحمدللہ. میں ہمارے ساتھی سے گزارش کروں گا, رضا احمد خان سے, کہ وہ آئیں اور آپ کو گرامر کی پریکٹس کرائیں, ضربہ اور ظلمہ دونوں افعال کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو سب سے پہلا فعل ہے جس کی ہم پریکٹس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ضربہ. ضربہ یعنی کہ اس نے مارا. تو ترجمہ کیجئے. ناظرین آپ بھی ترجمہ کرتے رہیے اشاروں کے ساتھ, ٹھیک ہے. پریکٹس شروع کرتے ہیں. ترجمہ کیجئے. ضربہ, ضربو, ضربتا, ضربتم, ضربتو, ضربنا, یضربو, یضربون, تضربو, تضربون, اضربو, نضربو, اضرب, اضربو, لا تضرب, لا تضربو, ضارب, مضروب, ضرب. هو ضرب هي ضربت, هو يضرب هي تضرب. اگلے راؤنڈ میں صرف عربی کی پریکٹس کریں گے. ضربا ضربو, ضربتا ضربتم, ضربتو ضربنا, یضربو یضربون, تضربو تضربون, اضربو نضربو, اضرب اضربو, لا تضرب لا تضربو, ضارب, مضروب, ضرب. هو ضرب هي ضربت, هو يضرب هي تضرب. ایک بار اور اس کو دہراتے ہیں. ضربا ضربو, ضربتا ضربتم, ضربتو ضربنا, یضربو یضربون, تضربو تضربون, اضربو نضربو, اضرب اضربو, لا تضرب لا تضربو, ضارب, مضروب, ضرب. هو ضرب هي ضربت, هو يضرب هي تضرب.
اب میرے ساتھ دہرائیے سب لوگ ایک آواز میں. ناظرین میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. ضربا ضربو ضربتا ضربتم ضربتو ضربنا یضربو یضربونا تضربو تضربونا اضربو نضربو اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو ضارب مضروب ضرب. هو ضرب هي ضربت هو يضرب هي تضرب. آئیے دوسرے فعل کی پریکٹس کرتے ہیں. ظلم ظلم یعنی اس نے ظلم کیا. تو ترجمہ کیجئے. ظلم ظلمو ظلمتا ظلمتم ظلمتو ظلمنا یظلمو یظلمون تظلمو تظلمون اظلمو نظلمو اظلم اظلمو لا تظلم لا تظلمو ظالم مظلوم ظلم. هو ظلم هي ظلمت هو يظلم هي تظلم. اگلے راؤنڈ میں صرف عربی کی پریکٹس ہوگی. میرے بات دہرائیے آپ لوگ. ظلما ظلمو ظلمتا ظلمتم ظلمتو ظلمنا یظلمو یظلمون تظلمو تظلمون اظلمو نظلمو اظلم اظلمو لا تظلم لا تظلمو ظالم مظلوم ظلم. هو ظلم هي ظلمت هو يظلم هي تظلم. ایک بار اور اس کو دہراتے ہیں. میرے بات دہرائیے. ظلما ظلمو ظلمتا ظلمتم ظلمتو ظلمنا یظلمو یظلمون تظلمو تظلمون اظلمو نظلمو اظلم اظلمو لا تظلم لا تظلمو ظالم مظلوم ظلم. هو ظلم هي ظلمت هو يظلم هي تظلم. آخری راؤنڈ کی پریکٹس کریں گے. میرے ساتھ پریکٹس کیجئے آپ لوگ. ناظرین آپ بھی میرے ساتھ پریکٹس کریں. ظلما ظلمو ظلمتا ظلمتم ظلمتو ظلمنا یظلمو یظلمون تظلمو تظلمون اظلمو نظلمو اظلم اظلمو لا تظلم لا تظلمو ظالم مظلوم ظلم. هو ظلم هي ظلمت هو يظلم هي تظلم. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. تو آپ نے گرامر کی پریکٹس کر لی الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ ہم کو عربی زبان کے الفاظ سیکھنا ہے ان کے معانی یاد کرنا ہے تو جتنے ٹیکنیکس جتنے وسائل ہیں اس کو استعمال کریں. مثلا پہلی بات سب سے یہ کہ آپ کو کانفیڈنس ہو کہ میں سیکھ سکتا ہوں. یہ سب سے اہم ہے چاہے آپ کی عمر کچھ بھی ہو جائے. اس لیے کہ اگر آپ 60 سال کے بھی ہو گئے تو 3% جو ہے آپ کے سیلز دماغ کے مرتے ہیں اور مشکل سے آپ 5% ویسے استعمال کرتے ہیں دماغ. تو آپ کے پاس دماغ ہے کافی طاقتور ہے. نمبر 1. نمبر 2 اگر آپ اس کو یوز نہیں کریں گے تو آپ لوز کریں گے. نمبر 3 خوب بجلیاں چمکائیے. یعنی بجلیاں چمکانا یعنی جب بھی ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو دماغ کے کئی سیلز کی شاخیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں. وہ ملنا میں اس کو بجلی کہہ رہا ہوں. تو یہ ملنا جو ہے اس علم کا اس آواز کا یا احساس کی ایک نشانی ہے دماغ میں اور وہی اس کی رجسٹری ہے اور اسی سے دماغ یاد رکھتا ہے. تو جب ہم بولیں گے تو ایک بجلی چمکے گی, سنیں گے تو ایک, دیکھیں گے, بتائیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ استعمال کیجئے. اسی طرح سیدھے دماغ کا استعمال کیجئے. بڑا اور کلرفل سوچئے, رنگین سوچئے. اسی طرح دہرانے کے سسٹم کا بھی لحاظ کریے کہ نیکسٹ آور, نیکسٹ ڈے, نیکسٹ ویک, 1 گھنٹے کے بعد, 1 دن کے بعد, 1 ہفتے کے بعد, 1 مہینے کے بعد. چونکہ ہم کئی الفاظ سیکھ رہے ہیں اس لیے ہم نے آسانی کے لیے آپ کو تقریباً
اس سے پہلے 6 ہوم ورکس بتائے، سارے کے سارے ہوم ورکس آسان ہیں، جیسے 2 تلاوت کے، دیکھ کر قرآن سے پڑھنا 5 منٹ کے لیے کم از کم دن میں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہوم ورک ہے، ہمارا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر عادت نہیں ہے تو آپ شروع کریں اس سے، کم از کم 5 منٹ کا، ایسے بھی بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، تلاوت کرنے 5 منٹ مصحف دیکھ کر، اور چلتے پھرتے کم از کم 5 منٹ اپنے حافظے سے، آپ آفس کو جا رہے ہوں، گھر کو جا رہے ہوں، مسجد کو جا رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کیجیے. اور خاص کر ان صورتوں کی جو آپ ابھی پریکٹس کر رہے ہیں، سمجھتے ہوئے ایک ایک لفظ پہ زور دیجیے کہ اس کا معنی کیا ہے. یا ایون اذکار کی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، آپ درود پڑھ سکتے ہیں، درود کی کافی فضیلت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وغیرہ. اس میں ہم ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے. نماز جو ہم پڑھتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم آپ کو قرآن بھی سکھا رہے ہیں، اس میں ہم عام طور پر الا ماشاء اللہ جرم کرتے ہیں. مثلا فرفر مشین کی طرح پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد. اگر آپ فرض کیجئے مینیجر ہوں اور آپ کے ماتحت کوئی کام کرتا ہو، وہ آپ کی آفس میں آئے اور کہے کہ سر میں 10 سال سے کام کر رہا ہوں، مجھے آج کی چھٹی دے دیجیے. تمیز ہے، ادب ہے، بات کرنے نہیں آتا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس سے ایسے بات کرتے ہیں. کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ تو اپنے خالق اور مالک کے سامنے پورے احساس کے ساتھ پڑھیے. اور اس سے اور ایک بات اہم ہے، دوسرا جرم، کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، مسجد کو جاتے ہیں اور رکعت باندھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں نماز میں سے اور گھومتے رہتے ہیں. دیکھیے دماغ جو ہمارا ہے نا، وہ بہت ایکٹیو ہے. سی پی یو اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست بنایا، وہ آئیڈل نہیں رہتا، وہ خاموش نہیں بیٹھتا، وہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہتا ہے. اور اس میں شیطان خاص کر دخل دیتا ہے، اس لیے وسوسہ خیالات جو مسلسل آتے رہتے ہیں. تو اگر آپ کا دھیان کہیں اور ہو تو بہت ہی بری بات ہے. اور جب سمجھ میں نہ آئے تو دماغ کو کتنی بار پکڑ کے رکھیں گے آپ. عربی الفاظ ہی اگر آپ نہیں، اب اللہم کے بعد صلی پڑھنا ہے، اس کے بعد علی محمد پڑھنا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو دماغ کو پکڑ کے رکھنا مشکل ہے، وہ ادھر ادھر پلٹتے بھاگتے رہتا ہے. وہ اگر فرض کیجئے آپ آفیسر ہوں اور آپ کا ماتحت آپ کے سامنے آ کر تعریف کرے، سر آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے مجھے جاب دیا، بہت اچھا ہو گیا، ورنہ میں بہت پریشانی میں تھا. فرض کیجئے آپ اس کا دماغ پڑھ سکتے ہوں اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ زبان سے تو تعریف کر رہا ہے آپ کی، مگر اس کا دماغ کہیں اور ہے. وہ مثلا یہ دیکھ رہا ہے کہ اس سے کب نجات ملے، اب میں جاؤں گھر جا کر ذرا آرام کروں، یا جو ہے کوئی اور چیز سوچ رہا ہے کہ آج جانا ہے، آج کہیں سیل لگا ہوا ہے. آپ کو کتنی چڑ ہوگی اس کی تعریف سے، آپ کو نفرت ہوگی اس کے الفاظ سے. آپ بولیں گے مجھے معلوم کیا سوچ رہے ہو، مجھے ان الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جائیے یہاں سے. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، استغفر اللہ، اور ہمارا دماغ کہیں اور ہے. سوچئے کیا ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس وجہ سے بھی نماز کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ آپ کا دماغ مضبوط ہو اور آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ آپ کو احساس ہو، اور اسی کے ذریعے سے آپ کا قرآن سمجھنا بھی آسان ہو جائے. اسی کے لیے ہم نے پھر سے کہوں گا 7 ہوم ورکس تجویز کیے تھے، 2 تلاوت کے، 2 اسٹڈی کے، یعنی کم از کم 10-15 منٹ اس کتاب سے یا عربی زبان سیکھنے کی کتاب سے آپ اسٹڈی کریں، اور ووکیبلری کارڈ سے یا شیٹ سے، الفاظ معنی کے شیٹ سے، یا نماز کے سارے الفاظ معنی جو ہے جو خاص کر بنیادی نماز کے ایک ہی اس فرق میں آ جاتے ہیں، وہ جیب میں رکھ لیجئے، ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ سنیے آپ 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ بنیادی نماز کی ہے، یا اس کا اگلا حصہ جو اسی کورس میں ہوگا اس کے لیے 2 گھنٹے مزید ہیں. اس 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ کو مزید بار بار سنیے آپ، انشاءاللہ بآسانی آپ اس کو رٹ لیں گے. اس سارے الفاظ معنی آپ کو 1 ہفتے میں یاد ہو جائیں گے. اور 6واں ہوم ورک تھا ہمارا جو پچھلی سبق میں ہم نے ذکر کیا، اس کا سنانے کا. اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، گھر والوں سے 1 منٹ ہی صحیح اس موضوع پر بات کیجیے. آج ہم آخری ہوم ورک کی
بات کریں گے، اور وہ ہے استعمال کرنے کا. کس کو استعمال کرنے کا؟ یہ صورتیں جو آپ سیکھ رہے ہیں، مثلاً والعصر، النصر اور اخلاص، فلق، ناس وغیرہ، ان صورتوں کو اپنی نمازوں میں روٹیٹ کیجئے، مختلف صورتوں کو استعمال کیجئے. بعض اوقات ہم میں سے بعض افراد یہ کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنا ہے، انا اعطینا قل اللہ، شارٹ اور کوئک اور سیم مشین کے جیسا. ایسا نہیں، مختلف صورتیں پڑھا کیجئے تاکہ نماز میں اٹینشن بھی رہے، ورائٹی بھی رہے، ذوق رہے، شوق رہے. یہ کوئی ہوم ورک نہیں ہے، بس اصل میں فکر کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، اور ہم وہ سوچ میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، وہ ماحول جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ قرآن کا سیکھنا بالکل آسان ہو جائے. تو یاد کریے، ہمارے 7 ہوم ورکس ہیں: 2 تلاوت کے دیکھ کر اور حافظے سے، 2 اسٹڈی کے کتاب سے اور شیٹ سے، 1 سننے کا اور 1 سنانے کا اور 1 استعمال کرنے کا. ان صورتوں کو استعمال کرنے کا. ان چھوٹے سے وسائل کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ کورس انتہائی آسان ہو جائے گا، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا. ہم جو شیٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ شیٹ، اس کو آپ کنٹینیو استعمال کر سکتے ہیں. آگے چلیں آپ تو ہر پارے کا آپ کو 1 شیٹ ملے گا، بس ایک ہی شیٹ میں 1 پارے کے نئے الفاظ آئیں گے. 30 پارے کے 30 شیٹ. پوری قرآن سمجھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ یہ سب آسان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. ناظرین، اسی پر آج کا ہم اس سبق کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. ابھی سے نیت کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ ہم اگلا پروگرام بلکہ سارے پروگرام دیکھیں گے اور قرآن سیکھیں گے. نیت کا فوری اجر ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.